میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگر آج کوئی بزرگ بھی آ جائے نا جو ہوا میں اڑ رہا ہو اور یہ اس کی کرامت ہوگی، اگر وہ کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو ہم تو نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے نہیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے نا، بزرگ چاہے کتنا مرضی کہہ لیں۔ تو بھائی یہ تو ایک دوسرے کو آپس میں مسلم نہیں مانتے، آپ ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں وہ تو چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا اس میں، تو یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں المہند المفند میں تو وہ ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں کہ شیطانی لشکر ہیں، اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطانی لشکر ہیں۔ یہ تو ایک دوسرے کو مشرک قرار دیا ہوا انہوں نے۔ ہاں یہ تو ایک دوسرے کو مسلم نہیں مانتے۔ آپ اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے کہ جس کی قبر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتابوں کے حوالے کر کے گئے ہیں، قرآن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو تھام لو، اس کو تھام لو، تم گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ ہم نے تھاما ہوا اس کو، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، ہم بابوں کے دین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ جیسا فرما دیا، آج کل صحابہ کرام کا ذکر بہت کم ہو گیا، نہیں کرتے لوگ۔ آپ دیکھو گے بابوں کے واقعات، وہ جی پھونک سے انہوں نے بندہ مار دیا اور غصے سے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کا جو رخ تھا وہ قبلہ کی طرف ہو گیا۔ یہ واقعات مل رہے ہیں ہمیں تو، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا آپ ڈائریکٹ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ حدیث نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھو، کیوں نہیں؟ جس کی سمجھ نہیں آتی وہ علماء سے پوچھو، خود پڑھو، جو سمجھ نہیں آئے گی وہ علماء سے پوچھو۔ اگر کوئی انگریز باہر سے آ جائے نا پاکستان میں، وہ کہے کہ بھائی قرآن کا جو ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہے نا وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کے خلاف ریلیاں نکالیں گے، احتجاج کریں گے۔ ہاں یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور۔ وہ تو کتاب بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، مستدرک للحاکم، یہ ساری کتابیں ہیں، ترمذی، یہ نور ہیں۔ وہ ایک عالم بھی نور ہے۔ ہاں کیونکہ جو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے وہ نور ہی ہے نا۔ یہ قرآن بھی نور ہے نا، اس میں ہم ہدایت پر آ رہے ہیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جو بھی شخص جو کسی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے تو وہ نور ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نکالا ہے نا اندھیرے سے، وہ سب سے بڑے نور ہیں۔ ہاں اس طرح کے نور نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکمل ہی نور ہیں، وہ تو بشر ہیں۔ ویسے تو بشر ہیں، قرآن میں کئی بار آیا ہوا ہے بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اس لحاظ سے نور ہیں کہ ہدایت دی ہے نا، تو اس وجہ سے نور ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر ایک شخص نور ہو سکتا ہے جو آپ کو گمراہی سے سیدھے راستے پر لائے۔ نور کا مطلب ہے روشنی کی طرف لانا، نور والا، روشنی والا، جو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکمل نور نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم یہاں دنیا میں فرشتوں کو بھیجا ہوتا تو ہم فرشتے ہی اتارتے آسمان سے کوئی نبی کو، لیکن ہم نے تو تمہاری طرح کا انسان ہی بھیجا ہے نا، وہ بھی تمہاری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں بس اللہ ہی سے مانگو، جب بھی تم مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو، اللہ کی سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے۔ اور ہم مدد کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکار سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارا تو حضرت علی کو جاتا ہے نا، یا علی مدد، تو ہم حضرت علی کو نہیں پکار سکتے، اگر پکارو گے تو شرک ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ چلو اس میں تو اختلاف ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی میں کہ ان کی روح حاضر ہے یا نہیں ہے، ناظر ہے یا نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ فرشتوں میں تو اختلاف نہیں ہے نا، اس میں تو اختلاف کی وجوہات ہیں، لیکن جو یہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔
لیکن ہم مدد کے لیے ان کو بھی نہیں پکار سکتے، ہم جبریل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، پکارنا اللہ کو ہے۔ اب بارش برسانا کس کا کام ہے؟ میکائیل کا، لیکن ہم ڈائریکٹ میکائیل کو نہیں پکار سکتے بارش کے لیے، پکارنا بارش مانگنی اللہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی دے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں ہم روزانہ لیکن اس میں عمل نہیں کر رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب اللہ کے سوا ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ اے مسلمان، مرنے سے پہلے کر لے غور، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، میں سارے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جو بھی شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کرے گا اللہ۔ قرآن میں کئی بار آیا ہوا ہے، آپ قرآن کی دفعہ پڑھو تو صحیح ترجمے سے، ترجمہ کرو اس کا، لگ پتہ جائے گا آپ کو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے الحمد سے والناس تک پڑھا، ہم نے تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں پایا، اللہ کی قسم پڑھو اس کو تم، اس میں کئی عذاب بھی ہیں، عذاب ہیں اس میں، اللہ نے جو عذاب، دردناک عذاب آئے ہوئے ہیں اس میں، جس سے ہم غافل ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ بار بار قسمیں کھا رہا قرآن میں، ایسی نہیں کھا رہا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، جو تم دیکھتے ہو اس کی قسم کھا رہا ہے، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، جو تم نہیں دیکھتے اس کی قسم کھا رہا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کتنی قسمیں کھا رہا اللہ، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، تم کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اس کو پڑھو ایک دفعہ، آپ کہو گے بھائی یہ تو خدا ہی کوئی اور ہے اس میں، نہیں آ رہی بات سمجھ آپ کو، ہم تو کہیں اور طرف جا رہے تھے۔ اصل اسلام تو یہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے، یہ تو تم کو انہوں نے کہانی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اصل دین تو یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ اگر یہ اس پر عمل کرتے ہیں اور امام بخاری مسلم پر عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان کے حوالے کر کے گئے ہیں، نہ کہ تمہیں بابوں کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مان رہے۔ اس شخص کی اتباع کرو جو دنیا سے جا چکا ہو اور وہ سیدھے راستے پر ہو۔ ان کی کتابوں میں تو کیا کیا چیزیں نکلیں گی، صرف جو دین صحیح ہے یہی دین صحیح ہے بس، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے، نہ اختلاف کی گنجائش ہے، نہ کسی نے اس میں زیادتی کی ہے، نہ کمی کی ہے، یہ جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ آپ سورۃ الانفال ہے، اس کے بعد سورۃ توبہ آئی، اس میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ جو راوی تھے، جو کاتب وہی تھے، جب انہوں نے سورۃ الانفال لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الانفال کے بعد سورۃ توبہ کو رکھ دینا، تو انہوں نے سورۃ الانفال کے بعد سورۃ توبہ کو ویسے ہی رکھ دیا، بسم اللہ نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں تھا یہ کوئی نئی صورت ہے یا اسی کے ساتھ ہے، انفال کے ساتھ ہے یہ کوئی، تو انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی۔ انہوں نے خدا کی قسم آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بسم اللہ لکھ دے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی انہوں نے۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جو بھی شرک کر رہے ہیں پکارو اللہ کو، اللہ کی قسم آج دنیا میں ہر بندہ اللہ کو پکارے، کتنا اچھا نظام ہو جائے گا، کتنی رحمت ہو جائے گی اللہ کی کہ ہر شخص اللہ کو پکار رہا ہے۔ بھائی کتنی خوشی ہوگی اللہ کو کہ میرے سوائے کسی سے نہیں مانگ رہا، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو کسی دوسرے کے سامنے جا کر؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ وہ دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تمہارے قریب ہے، شہرک سے بھی نزدیک ہے، تم کیوں نہیں پکارتے ہو اس کو؟ تم پیروں کے پاس جاتے ہو، وہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، وہ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ سوائے اللہ کے۔ اس شخص کی پیروی کرو جس کی قبر مدینے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ بابا ہیں، روحانی باپ ہے ہمارے، اس کی اتباع کرو تو وہ خوش ہوں گے۔ تم جس نبی سے کہتے ہو کہ معاشق رسول ہے، خدا کی قسم اس نبی نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बीवियां बैठी हुई थी, हजरत आयशा, उम्मे सलमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें पक्की कब्रें करने से मना करता हूं और मज़ारों पर जाने से मना करता हूं, मज़ार बनाने से मना करता हूं और इन पर तस्वीर लगाने से कि तुम उसकी इबादत करो। फिर क्योंकि पहले यहूदों ने सारा भी इस वजह से तबाह हुए हैं कि वो अपने पैगंबरों के मज़ार बनाते, फिर तस्वीरें लगाते और फिर उसमें इबादत स्टार्ट कर देते। इस वजह से वो कौमें तबाह हो गई हैं। मैं तुम्हें इस चीज से मना करता हूं। फिर कहते हैं आपका लहजा सख्त है, मैं आराम से कह देता हूं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और भाई इनको मैं हदीस सुनाता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके तुम आशिक रसूल हो, उस नबी ने फरमाया है यार कि ना मज़ार बनाने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मज़ार बनाना शिरक है। तो हम ऐसे करते हैं, हथौड़ा पकड़ते हैं, मैं भी एक पकड़ लेता हूँ, एक आप पकड़ लें, तो हम ना मज़ार को तोड़ते हैं जाकर। ये मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ार बनाने से मना किया है, पक्की कब्रें बनाने से मना किया है। ये तो इन्होंने रोजगार स्टार्ट किया हुआ अपना, वो तो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं अब।